الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی کی تشریح میں یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سنو، انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹکڑے کا نام ہے دل۔ دل کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی دل۔ جو میڈیکل سائنس ہے اس کو مادی دل سے واسطہ ہوتا ہے، دل میں بلاکیج تو نہیں ہے، اس کی دھڑکن کی رفتار صحیح ہے، اس کی دھڑکن اسٹیبل ہے، زیادہ اتار چڑھاؤ تو نہیں ہو رہا۔ اس مادی دل سے بھی آپ کی جسمانی صحت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے دل خراب ہوتا ہے، اس کے بعد باقی باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کی جیسے دو حیثیتیں ہیں، ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کی مادی زندگی نہیں ہے، انسان کی اصل پہچان اس کی روحانی زندگی۔ اس کی والیوم تیز کریں تھوڑا سا۔ مادی زندگی بہت دفعہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، لوگ اچھی صحت مند ہوتے ہیں، کوئی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی مادی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کتنی صحت بنانے کے لیے محنت کریں، سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس میں مر جاتے ہیں آپ۔ بیمار لوگ چلتے رہتے ہیں، صحت مند مر جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں آپ۔ تو یہ جو مادی زندگی ہے یہ تو انسان کے اختیار میں کسی حد تک ہے، لیکن بہت حد تک نہیں ہے انسان کے اختیار میں۔ اس لیے انسان کی اصل پہچان اس کی مادی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل پہچان اس کی روحانی زندگی سے ہے۔ مادی زندگی سے انسان کی پہچان اس وقت ہوگی جب انسان اپنی مادی زندگی کو اس نے اپنے اختیار سے خراب کیا ہو۔ تو یہ اختیار سے خراب کرنا اس کی علامت ہوگی، یہ بد عمل آدمی ہے، یہ سست فرد ہے، سست افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے، نااہل ہے۔ آپ اپنے اختیار سے اپنی صحت خراب کر رہے ہو، سگریٹیں پھونک کے، نشہ کر کے، بے احتیاطیاں کر کے۔ تو یہ جو اپنے اختیار سے بد عملی ہے یہ آپ کی روحانی زندگی کو بھی خراب کرتی ہے بد عملی۔ بات میں لے کے چلتا ہوں لیکن بیچ میں چیزیں آتی رہتی ہیں تو کیا کروں، موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں۔ لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں آپ ٹاپک پہ رہتے نہیں ہو۔ ٹاپک کا اچار ڈالنا ہے میرے بھائی، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو، بے شک ٹاپک دماغ میں ایک دوسرا ہو لیکن جو ضرورت ہو وہ پارسل کر دینی چاہیے۔ قرآن کا بھی یہی مزاج ہے۔ آپ دیکھو بیانات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیانات وہ ہوتے ہیں جو موٹیویشن کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، اس میں ٹاپک کو پکڑ کے چلنا یہ کوئی لازمی نہیں ہے، ضرورت کو دیکھنا چاہیے۔ اور ایک بیانات وہ ہوتے ہیں جن کا شمار ہوتا ہے لیکچرز، کسی ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے، کوئی لیکچر دینا ہے، اس میں ٹاپک سے ہٹنا یہ ایک عیب کی بات ہے، کیونکہ لوگ ذہن میں وہ ٹاپک رکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اس ٹاپک پہ آج بات ہوگی۔ تو اس لیے جو میں واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، یہ جو جمعہ اور اتوار کا بیان ہے نا، یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے۔ میرے اپنے لیے بھی میں واعظ کر رہا ہوتا ہوں، آپ کے لیے بھی، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں۔ اب دیکھو قرآن مجید میں سورہ قیامہ ہے، اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی موضوع کیا چل رہا ہے؟ موضوع یہ چل رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا، پھر فرمایا کہ انسان پر بہت سارے گواہ ہیں جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے، پھر فرمایا ضرورت نہیں ہے گواہی کی، انسان کو خود پتہ ہے کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں،
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ عذر پیش کرے گا، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، لیکن اس کو خود پتا ہے کہ یہ سارے اعذار جھوٹے ہیں، خود پتا ہے اس کو. اب ٹاپک یہ چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اس وحی جب آپ پہ نازل ہوتی ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو بہت تیز حرکت مت دیں، جلدی جلدی ان آیتوں کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ جو وحی مجھ پہ نازل ہو رہی ہے اس کا کوئی حرف مجھ سے رہ نہ جائے. دیکھو ہمارے ایک استاذ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ہمیں وراثت پڑھائی جب نا، سراجی مشہور کتاب ہے میراث کی، ان کا پڑھانے کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا. شروع میں تو ہم بڑے حیران ہوئے یہ کیسے پڑھا رہے ہیں. وہ کیا کرتے تھے، 2-3 جملے کہتے، ایک دفعہ دہراتے، بس ہو گیا سبق، دوبارہ نہیں دہرائیں گے. جیسے ورثہ کی 3 قسمیں، 2 قسمیں، ذوی الفروض اور عصبہ. ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہو، اور عصبہ ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے وہ جن کو دیا جائے گا ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. اب یہ بول دیا ختم، چلو بھائی شاباش. ہم پریشان ہیں یار یہ کرنا کیا ہے. تو پھر اس کی پریکٹس کروا دیتے تھے، وہ بس متن جو ہے نا وہ ہو گیا. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ 10-15 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جن کا حافظہ بہت تیز ہوتا تھا، وہ پک کر لیتے تھے، اور وہ سب ایسے بیٹھتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ دوبارہ استاذ نے ریپیٹ نہیں کرنا ہے اس کو، پہلی دفعہ میں ہی کھوپڑی میں اتار لو اس کو. تو کسی کی کھوپڑی میں اتر گیا، کسی کی کھوپڑی میں آدھا اترا، کسی کی کھوپڑی میں 25% اترا، کسی کی کھوپڑی میں اترا ہی نہیں. اب جیسے ہی استاذ گئے فوراً ہم بیٹھ جاتے تھے، ہاں بھائی کیا کہا ہے. تو جو زیادہ حافظہ جن کا تیز ہوتا وہ پوری عبارت ریپیٹ کر دیتے تھے کہ بھائی ذوی الفروض، فرض کہتے ہیں متعین حصے کو. قرآن میں وراثت میں نا 2 طرح کے رشتہ داروں کا بیان ہے. کچھ ایسے جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں کہ اگر جب کسی کی ڈیتھ ہوگی، کوئی مرے گا، تو قرآن نے بتایا نا کہ ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر ماں اور باپ ہی وارث ہیں تو اماں کو 1/3 اور ابا کو 2/3، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا ملے گا اس کو، 2 بیٹی ہیں تو 2/3 ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3. تو یہ جو جہاں قرآن جن رشتہ داروں کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو 1/3، اس کو 1/4، اس کو 8واں حصہ، تو یہ حصے متعین کر کے قرآن بیان کر رہا ہے. تو ایسے رشتہ دار جن کے حصے قرآن نے متعین کر کے بیان کیے ہوں ان کو ذوی الفروض، فرض متعین حصے والا یعنی ذوی الفروض کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹے کا قرآن نے کوئی حصہ بیان نہیں کیا کہ اس کو اتنا ملے گا، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ ان لوگوں کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا سارا بیٹے کو ملے گا، کیونکہ وہ عصبہ ہے. عصبہ کہتے ہیں پٹھوں کو. آج کل انگلش میں مسلز، جم میں جا کے جو بنائے جاتے ہیں نا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلز. بنتے پھر بھی نہیں ہے لیکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا میں. دیکھو کوئی بھی کام نا ایکسپرٹ کے بغیر نہیں کیا کرو. بہت سے لڑکے جم جا رہے ہیں، ڈنڈ پھیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، نہ ان کو خوراک کا پتہ ہے کیا کھانا ہے، نہ ان کو ایکسرسائز کا پتہ ہے کون سا ویٹ کس اینگل سے اٹھانا جا رہے ہیں، عجیب. تو جب بغیر ٹیچر کے کوئی کام کیا جاتا ہے محنت زیادہ ہوتی ہے، آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے. اور کسی ایکسپرٹ کی نگرانی میں جب کام کیا جاتا ہے محنت کم ہوتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہمیشہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، قرآن کی آیت یاد رکھو، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہو تو آپ سے بھی زیادہ ہوں گے تو ان سے سیکھو. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جم جا کے کیا بنائے جاتے ہیں؟ بولو، میرے نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں. مسل بنائے جاتے ہیں. مسل کہتے ہیں پٹھوں کو. تو اب جو قرآن ہے نا یا شریعت کی اصطلاح میں بیٹے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. اگر آپ کے بیٹا نہیں ہے تو بھائیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. وجہ کیا ہے؟ جیسے ہماری باڈی مضبوط پٹھوں سے ہوتی ہے، فیٹ سے. جملہ مکمل کر لو یار، اگر ہے آپ کے اندر کچھ پٹھے وٹھے پائے جاتے ہیں. نہیں ہوتی. فیٹ سے تھوڑی باڈی مضبوط ہوتی ہے. فیٹ کو تو اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. آپ نے 20 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی آٹے کی، ساری طاقت آپ کی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ بوری اٹھانے میں. آپ فائٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. آپ بھاگ سکتے ہو؟ نہیں. لوگ کہیں گے بھائی بھاگنے سے پہلے اس بوری کو اتار اس کے بعد بھاگ. یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لڑائی کرنی ہے تو پہلے یہ بوری اتار تاکہ ہلکا ہو جا. تو یہ خوب سمجھ لو، جیسے آٹے کی بوریاں اٹھا کے بھاگنا ممکن نہیں ہے، لڑنا ممکن نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ممکن نہیں ہے، تو اسی طرح
سمجھدار لوگ سمجھ گئے. تو اسی طرح اتنا فیٹ لے کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. تو اس لیے یہ وزن اتارنا بھی کیا ہے, ضروری ہے. اس کو ریپلیس کرنا ضروری ہے, کس سے؟ مسل سے. تو پٹھے جو ہے نا, پٹھے, اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے. وہ آپ کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں, حصہ ہوتے ہیں, وہ آپ ہوتے ہیں. ابھی جو آپ ہے نا, آپ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے آپ کے اندر, آپ کے علاوہ وہ آپ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 150 کلو کے ہیں تو اس میں آپ 70 kg کے ہیں, باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ تھوڑی ہیں, وہ تو آپ کے علاوہ ہیں. اس کو آپ موکل اور ہمزاد کہہ لو. عامل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ کے علاوہ ہمزاد, یہ ہمزاد نظر آ رہا ہے, ان کو تو بکواس کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بغیرت لوگ. تو اگر آپ 150 کلو کے ہو تو اس میں آپ کتنے ہو؟ بولو نا یار, آپ 70 یا 60 کلو کے ہو گئے آپ اس میں. باقی آپ کے علاوہ چیزیں ہیں جو آپ نے ڈیزل کے پراٹھے اور سموسے پھوڑے ہوئے ہیں, وہ سب چیزیں جا کے جمع, وہ آپ نہیں ہو. وہ آپ نے ایکسٹرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ایک چربی جس سے صابن بن سکتا تھا اور بہت سارے کام ہو سکتے تھے, وہ بلا وجہ کی چربی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو مسلز کیا ہوتا ہے, یہ میں ایک ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نے کیا ٹاپک چھیڑ دیا. میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ, جو میں لے کے چلا تھا. مسل جو ہے نا, عصبہ, پٹھے, انسان کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں. تو اس باڈی کا پارٹ ہونے کی وجہ سے وہ آپ ہیں, وہ آپ کے علاوہ نہیں ہے. جب وہ آپ ہیں تو آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ کے مسل جتنے اسٹرانگ ہوں گے, جتنے مضبوط ہوں گے, اور ہوں گے بھی, ہونا بھی ضروری ہے, آپ فائٹ کر سکتے ہو اچھی, آپ دوڑ سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو, بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو اللہ نے جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں نا, بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, باپ دادا نہیں ہے تو چچا, ان مرد رشتہ داروں کو شریعت کی اصطلاح میں عصبہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کے لیے کون سا کام کرتے ہیں؟ پٹھوں کا. وہ آپ کے گرد حصار ہوتے ہیں, آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور لڑائیوں میں بھی آپ کے کام آتے ہیں. اور اگر کام نہیں آ رہے تو وہ پٹھے نہیں ہیں, وہ الو کے پٹھے ہیں. اور آج کل یہ دوسری قسم پٹھوں کی زیادہ پائی جاتی ہے, کیونکہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرا بڑا بھائی بڑا کروڑ پتی مالدار ہے, میں غریب ہوں, ایک دھیلا نہیں دیتا, پان گٹکے کے پیسے تک نہیں دے رہا ہوتا میرا بھائی, مجھے کرائے کا در در کا محتاج ہوں. تو وہ بڑا بھائی پھر پٹھا ہوا یا کچھ اور, اس کو الو کا پٹھا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ عمل سے تو اس نے بتا دیا نا. بھائی تو بھائی کے سپورٹر ہوتے ہیں, بیٹا باپ کا سپورٹر, باپ بیٹے کا سپورٹر, چچا چچازاد بھائی. اگر چچا نہیں ہے تو چچازاد بھائی بھی کیا ہیں؟ عصبہ ہیں. تو جو مرد رشتہ دار ہیں نا, وہ عصبہ ہوتے ہیں اسلام میں. عورت ظاہر ہے بیچاری, وہ دفاع نہیں کر سکتی, لڑ نہیں سکتی, اور شریعت میں اس کو کمانے کا بھی نہیں ہے, وہ تو کھائے گی, وہ اس کو تو حکم یہ ہے کہ کھلاؤ. تو سپورٹ جو کرنے والے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ عصبہ. تو اسی لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ وراثت کا حصہ ذوی الفروض, یعنی جو قریبی رشتے, جو جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے, ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارا کہاں جائے گا؟ عصبہ کے پاس جائے گا. پھر عصبہ میں اللہ نے شرط لگا دی, جو قریب کا عصبہ ہے تو دور کے عصبہ کو محروم کرے گا. وہ بیٹا ہے تو باپ عصبہ نہیں بنے گا, باپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے, ضرورت باپ کو نہیں ہے, بیٹے کو ہے, کیونکہ اس باپ نے اپنی عمر گزار چکی ہے, تو مقام تو اس کا بیٹے سے زیادہ ہے. لیکن وراثت میں صرف یہ نہیں دیکھا نا, ایک اور پوائنٹ بھی دیکھا ہے شریعت نے, کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے کام آئے, کیونکہ ابھی اس نے زندگی گزارنی ہے. ابا زندگی گزار چکے ہیں, ابا کی وراثت آپ کو ملے گی اور آپ کے بچوں کو ملے گی. ہاں, ابا کا ایک حصہ متعین کر دیا, لیکن اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر عصبہ کون ہے؟ پھر باپ کے پاس جائے گا سب کچھ. باپ نہیں ہے تو دادا, دادا نہیں ہے تو چاچا, چاچا نہیں ہے تو چچا کا بیٹا. تو یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک تھا. تو شریعت کے جو احکام ہیں نا, ان میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں, اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ جو عصبہ کا لفظ ہے, یہ دو چیزیں بتا رہا ہے. نمبر ایک, یہ سپورٹر ہوتے ہیں, فائنینشلی بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, اور شریعت میں ذمہ داری بھی انہی پہ ڈالی گئی ہے, مالی سپورٹ کی. باہر مغربی دنیا میں نا ساری ذمہ داری لوگوں کی حکومت پر ہے. اسلام میں حکومت پہ ذمہ داری نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے, وہ یہ دیکھے کہ عصبہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بھائی بھائی کے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ میں غریب ہوں, مسکین ہوں, کچھ کھانے کو نہیں ہے, میرا بھائی میرا خیال نہیں کرتا. تو گورنمنٹ کا کام ہے وہ بھائی کو مجبور کرے کہ دو بھائی اس پہ خرچ کرو تم. تو ان ملکوں میں چونکہ ریلیشن ختم, ریلیشن کیا ہو گیا؟ ختم. تو اب کوئی سپورٹ, بیوی کو سپورٹ نہیں کر رہے, بھائی بھائی کو کہاں سے سپورٹ کرے گا؟ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے انگریز کے پٹھے بن جاؤ, یا پورے اسلام کی طرف آ جاؤ. جب اسلام کی طرف آؤ گے تو اس میں پھر بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے,
اور رشتے دار بھی ہیں, پھر ان کو سپورٹ کرنا بھی ہے, وہ خالی پیلی کے نہیں ہے وہ. پھر اگر بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے, باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے بڑھاپے میں, ماں کی ذمہ داری اولاد پر ہے. آج دیکھ لو جتنے بڑے گھرانے ہیں وہاں پر ساری ذمہ داریوں سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں. اخلاقیات کا معیار پتہ ہے کیا بن گیا ہے. کل میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا, کوئی باہر ملک کا کوئی ولاگ بنایا انہوں نے, اچھے آدمی ہیں, تو تعریفوں کے پول باندھ دیے انہوں نے. سڑکیں دیکھو, کچرا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے. آدمی کہتا ہے یار, اور ہمارا یہ نقشہ کھینچا اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے, ہم لوگ اتنے گندے. بھائی بس کرو یار, بس کرو یار. ایک دم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فوراً ایک اسٹیٹمنٹ قائم کر لینا, اتنے اچھے ہیں اکیلے سارے, اچھے بہت ہیں لیکن ہے کیا, اتنے اچھے تو آپس ریلیشن کیوں نہیں ہے ان کا آپس میں. یہ کون سا ریلیشن ہے, تمیز سے بات کر لی تھینک یو کہہ دیا, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. ارے کمبختو, اس کو ریلیشن تھوڑی بولتے ہیں. پیدا کرو نا مخلوق کو, بچوں کو پیدا کرو, ان کو کھلاؤ. تمہاری جیب سے جانا چاہیے بچوں پہ خرچہ, پیدا کر نہیں رہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا. یہ ریلیشن ہے. کنجوسی کی انتہا کہ اپنی اولاد کو پیدا نہیں کیا جا رہا کہ میرے مال میں وہ میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. اس سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھانا. اس زمانے میں کافر اپنا بچہ پیدا نہیں کرتا. کیوں؟ یہ تو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے غربت اور مہنگائی. اصل میں وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خرچ کرنا پڑے گا اور میں اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ جیسے میرا جسم میری مرضی, میرا پیسہ میری مرضی. تو جو مخلوق پہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہو, اس کی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہ ہو, اور مخلوق بھی کوئی جمشید کے بچے نہیں ہیں, آپ کے اپنے بچے, اس سے بڑا کنجوس اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جو اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو کیا اخلاق رہے گا یار. تھینک یو وینک یو بتا, وہ ولاگ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے اچھے اخلاق سے بات کی. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں, کتنا ایٹیٹیوڈ, کتنے زبردست, ٹھیک ہے, ایک حد تک صحیح ہے یہ سب. خدا کی قسم ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. ہمارے ہاں لاہوریوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں یورپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے لاہور سے, کیونکہ پاکستان میں اخلاق سب سے زیادہ کس کے مشہور, گالیاں کہاں کی زیادہ مشہور ہیں؟ لاہور کی. گالیوں میں کسی میں ڈپلوما کرنا ہونا, کیونکہ میں لاہوریوں کا بھی میں اس کو بیلنس کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی قوم کی برائی کروں. ہم کراچی کی پیداوار ہے نا, یہ ہمیں گالی سننے کو نہیں ملتی تھی. جب ہم لاہور جاتے تھے نا تو مذاق مذاق میں ایسی ایسی گالیاں, تو ہم حیران ہوتے تھے. یہ کہ پہلے تو میں گھبرا جاتا تھا, پھر پتہ چلا کہ یہ تو محبت میں ہے, ایسا ہے. اب آپ بتاؤ, کسی لاہوری کو آپ کمپیئر کرو باہر کے کسی گورے سے, تو اول نظر میں اخلاقیات میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ گورے کا. خدا کی قسم وہ گالیاں دے کے پھر بھی اچھے ہیں. میں نے لاہوریوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے, بوڑھوں کی خدمت کرتے ہوئے. وہ اپنے بھائی کے لیے بھی لڑے گا, اپنے باپ کے لیے بھی لڑے گا. صحیح لڑے غلط لڑے الگ ٹاپک ہے یہ. بعض دفعہ غلط بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, صحیح بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, بعض غلط بھی لڑ. رشتے کا پاس تو ہے نا, پاس تو ہے نا رشتے کا. وہ کھلائے گا اپنے بیوی بچوں کو ساری زندگی, مقروض ہو جائے گا, قرضے لے لے کے کھلائے گا. یہ ظرف مغربی دنیا کا نہیں ہے. تو ہمارا لاہوری گالی دے کے بھی ان سے اچھا ہے. نہ دیں گالیاں, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا کہ اور شروع ہو جائیں, لیکن کمپیئر جب کیا کرو نا میرے بھائی کسی کو بھی. اوور آل دیکھو, ڈاکٹر جو ہیلتھ کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا خوب جان بن بنی بھی, ہم فوراً کہہ دیں گے ہیلدی ہے. کیا خیال ہے؟ فوراً کیا کہہ دیں گے؟ ہیلدی. ڈاکٹر نہیں کہے گا, ڈاکٹر کہے گا بھائی پہلے ٹیسٹ کرواؤ, بلڈ پریشر کیسا چل رہا ہے, شوگر لیول کیا چل رہا ہے, اور ایسا تو نہیں جتنا فیٹ ضرورت ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں ہے, کچھ فیٹ بھی تو باڈی میں رہنا ضروری ہے نا, تو سارا ہی ختم اڑا دیا اس نے. تو ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے بتائے گا میرے بھائی یہ دیکھنے میں ہیلدی ہے, حقیقت میں اس کے انتقال میں صرف 1 مہینہ باقی ہے. میرے بھائی وہ جو کلچر ہے نا اس کے انتقال میں 1 ہفتہ باقی ہے. 1 ہفتہ دنیا کے لحاظ سے 1 ہفتہ, جو قوموں کے تباہ ہونے کے لیے 1 ہفتہ ہوتا ہے, وہ قومیں سمٹ کے ویسے ہی ختم ہو رہی ہیں. پلڑا ہمارا بھاری ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پلڑا ہمارا ہے. وہ تو قومیں خود اپنے آپ کو کھا گئی ہیں. وہ قومیں ختم, بچا ہی کچھ نہیں, نہ بیوی نہ بچے, گرل فرینڈ گدے گھوڑے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی مثال گدے گھوڑوں کی ہوتی ہے. جس سوسائٹی میں گدے گھوڑوں کا نظام آ جائے اس سوسائٹی کی ویسے ہی وہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا, ختم. اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ, یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے نا ان کی, یہ ساری ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ میرا بیان 60-70 سال کے بعد چلا دینا, ہم جب قبر میں ہوں گے.
جو اس وقت زندہ لوگ ہو نا وہ اس وقت پتہ نہیں کون سی زبان ہوگی چلا دینا اسی زبان میں. تو یہ سارا سیٹ اپ ہمارا ہوتا جا رہا ہے, ان کا تو ختم ہو رہا ہے سب کچھ, کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پہ آ گئے نا, تو کیا بچا, اخلاق رہ گئے کیا, ٹھش پش رہ گئے اخلاق. انسانوں کا ریلیشن تو قربانیاں دینے سے بنتا ہے انسانوں سے, ہر چیز پروفیشنل ہے, ہر چیز. تو اس لیے زیادہ تعریفیں مت کیا کرو, اتنی کیا کرو جتنا افورڈ کر سکو, اور جن کو پھر بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ رہ کے دیکھ لیں وہاں پہ, اور وہی والا ماحول اپنے بیوی بچوں کو دیں. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں, ان ملکوں میں جاتے ہیں پورے ویسے نہیں بنتے, ان کو پتہ ہے پورے ویسے بنے, بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, تو کیوں نہیں اس کے کلچر کو پورا فالو کر رہے بھائی؟ اس لیے نہیں کر رہے, ان کو پتا ہے ایک بہت بڑا فالٹ ہے ان کی بھی, سڑکیں وڑکیں دیکھنی ہے ہم نے, گٹر کے ڈھکن شکن چیک کرنے بہترین, اور تھینک یو کی جو یہ تھوڑے سے اخلاق وخلاق سیکھ لو, اس سے آگے ان کو فری کرانے کی ضرورت بولو نہیں. اس سے آگے گئے اور جو جا رہے ہیں وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے ان کا. تو خیر, اور یہ جو وہاں کی زندگی ہے, پارک بھرے ہوئے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں لوگ, لائف میں آپ کو خوشیاں نظر آ رہی ہیں, صحیح ہے نا, یعنی لوگ ہر ماشاء اللہ ٹھیش پیش, یہ ضروری چیزیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن یہ اس لیے ہیں کہ اگر وہ لوگ یہ بھی نہ کریں نا تو سارے ڈپریشن سے مر جائیں. ہمارا بڈھا ٹینشن دیتا ہے, 90 سال کا بوڑھا ہوگا, پوتے نواسوں کو ٹینشن دے کے مار دے گا, ٹینشن لیتا, بولو بہو پہ الگ روپ جمایا ہوا ہے, بچوں کو الگ ڈانٹ ڈپٹ کے پریشان کیا ہوا ہے, پھر بھی بچے آداب میں مرے جا رہے ہیں. اس کو پارک میں جاگنگ کی ضرورت ہی نہیں, کرنی چاہیے پھر بھی ان کو واکنگ کرنی چاہیے, میں چاہیے کہ خلاف نہیں ہوں, یہ تو صحت کے لیے ضروری ہے سب چیزیں, لیکن وہ گھر میں بھی سکون میں ہے. یہ جو اتنا یہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی سے یہ انٹرٹینمنٹ نکل گئی نا چند دنوں کے لیے, یہ سارے خودکشی کر کے مریں گے. ہماری زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہ, پارک ہیں, کئی بار پارک گیا ہوں جاگنگ کے لیے, بند, کوئی ریپیئرنگ شروع ہو جائے تو 6 سال لگ جاتے ہیں. پارک جی خراب ہو گیا تھا تو اب ریپیئر کرنا ہے, تو کر لو یار جلدی سے, 6 مہینے 7 مہینے ریپیئرنگ میں. پھر پارکوں کے اندر کا ماحول آپ دیکھ لو کیسا ہے, آدمی کہتا ہے چھوڑو گھر پہ ہی مشین لے کے دوڑ لو اس پہ. اب تو تھوڑے کتے کم ہو گئے, ورنہ جاگنگ کے دوران جو کتے پیچھے لگتے تھے اس سے جو فیٹ کم ہوتا تھا نا, کتے کا بھی اور آپ کا بھی, دونوں کا فیٹ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جتنے مغربی دنیا کے لوگ ہیں ان کو چند دنوں کے لیے ہمارے ملک میں لا کے چھوڑ دو آپ, اور کسی متوسط علاقے میں, بہت پوش ایریا میں نہیں کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن میں لے جا کے چھوڑ دیا ان کو, متوسط جس میں عام پبلک رہتی ہے, خودکشی کر کے 1 ہفتے میں بولو مر جائے گا. یہ ہمارا ظرف ہے میرے بھائی. کیوں؟ ہم شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, دعوت تو نہیں کرتے. تو اللہ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں اسلام کی وجہ سے بچایا ہوا ہے. پورے چلیں تو سبحان اللہ, پورے چل نہیں رہے. تو یہ تو ان کو چاہیے, ان کی لائف میں تنہائیاں ہیں, تنہائیاں کھا رہی ہیں, ریلیشن ختم. سوئٹزرلینڈ میں ہم تھے تو ہم 3-4 دوست گاڑی میں جا رہے ہیں, تو میں نے کوئی ایک گاڑی نہیں دیکھی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں. بہت زیادہ, کوئی 100 میں 1 گاڑی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے. ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایسے بھی گورے میرے دوست ہیں جنہوں نے 10 سال سے گاڑی خریدی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں پچھلی سیٹ پہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے, کیوں نہیں بیٹھا بھائی؟ کوئی ہے ہی نہیں زندگی میں, کوئی بولو ہے ہی. کوئی ایک فرینڈ ہوگا یا کوئی گرل فرینڈ کا سیٹ اپ بھی ختم ہے اب وہاں پہ. گرل فرینڈ کے بھی تو تھوڑا بہت حرام ریلیشن ہوتا ہے, لیکن ہوتا تو ہے نا, وہ بھی آہستہ آہستہ. کیا ہے گرل فرینڈ کا بھی ایسا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں, اس کی بھی ہوگی, ہو سکتا ہے اس کی بھی گرل فرینڈ ہو سکتا ہے اس کا بھی بوائے فرینڈ ہو, پتہ ہی نہیں یار کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. دھوکے, کوئی کسی پہ اعتماد نہیں. 50 55 60 سال کے بعد جا کے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار اب. تو اس لیے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو میں وہ مسل کی مثال دے رہا تھا نا, عصبہ کی, تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ایک دفعہ سینٹینس ایک دفعہ ریپیٹ کر لیا زیادہ سے زیادہ, بس. اب ہمیں نہیں پتا چل رہا یار استاد جی نے بولا ذوی الفروز کی 2 قسمیں ہیں, عصبہ ورثہ کی 2 قسمیں, عصبہ اور ذوی الفروز. ذوی الفروز ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہو, اور عصبہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کے حصص متعین نہ ہو, یعنی جن ذوی الفروز کو حصے دینے کے بعد جو بچے تو جن رشتہ داروں کو ملتا ہے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. بس جی ختم. اب ہم بیٹھے بھائی وہ چلے گا, کیا ہو گیا, کیا بولا تھا, لیکن اب پتہ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. تو وہ ہم ایسا دماغ لگا کے بیٹھتے تھے کہ جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کو پورا کیچ کیا جائے. دماغ پورا حاضر ہوتا تھا. لکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ بیٹھ کے لکھو اس کو,
اس سے ازبر اتنی زیادہ ہمیں ہو گئی، کیونکہ ایک طالب علم نے جو زیادہ ذہین ہے، جس کا دماغ زیادہ حاضر تھا، اس نے پورے الفاظ، کسی نے آدھے ہو کے، پھر ہم بیٹھ کے اس کو ریپیٹ کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، اور ہمیں وہ سینٹینس اچھی طرح سے یاد ہو جاتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ دوبارہ سننے کو نہیں ملے گا بھائی، دوبارہ نہیں ملے گا یہ. تو سارے لیکچر 50 60 70 لیکچر ایسے ہی ہوئے ہیں. ایک اور استاذ ہمیں پڑھاتے تھے بڑا زبردست، جب ہم تخصص فی الفقہ، فقہ میں تخصص یعنی افتاء کر رہے تھے. یہ میں اس لیے بھی تھوڑا مثالیں دے رہا ہوں تاکہ جو ٹیچر ہے ان کو بھی پتا چلے یہ بھی ایک میتھڈ آف ٹیچنگ یہ بھی ہوتا ہے. وہ ہمیں کتاب پڑھاتے، علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب ہے نا، جو مفتیوں کے لیے انہوں نے لکھی ہے. وہ کیا کرتے، فجر کے بعد ہمارا سبق ہوتا، ایک طالب علم سے کہتے کہ پڑھو، تو وہ عربی میں تھی، وہ عربی میں پڑھتا رہتا، جہاں تک تھک جاتا دوسرے سے کہتے اب تم پڑھو. دوسرا پڑھتا جہاں اسٹاپ ہوتا، چلو بھائی سبق ختم، شاباش پتلی گلی سے نکلو. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جب پہلے دن ہوا میں نے کہا واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا بس ہو گیا نا سبق. ہم نے کہا یہ کیا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے نا، یہ جنہوں نے علامہ ابن عابدین نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس لیے تو لکھی ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. تو رات کو بیٹھ کو اس کو خود سمجھو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور میری نگرانی میں اس کو پڑھ لو، بس ختم. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتا ہے کہ اب اس کتاب کو خود سمجھنا ہے، ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں. آ رہی سمجھ میں؟ بول لو میرے بھائی، ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع. ہمیں جس طرح سے جامعۃ الرشید نے پڑھایا ہے ان کا احسان ہمارے اوپر ہے. اس وقت ہم بہت تھوڑے طلبہ تھے، 8-10 طلبہ تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم پڑھتے ہی ٹیچر بن گئے، کیونکہ کتاب کو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ کتاب ٹیچر پڑھائے گا ہی نہیں. ٹیچر کا کام ہے یہ نگرانی کرنا کہ طلبہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، بس ختم. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یعنی آپ نے کتاب جیسے پڑھنی ہے، جیسے حسامی ہماری اصول فقہ کی کتاب ہے، بہت ہی مشکل کتاب ہے جو درس نظامی کے طلبہ جانتے ہیں. وہ ہم نے کیسے پڑھی؟ ہمارے استاذ مفتی حبیب اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑے خاندانی استاذ ہیں، ابھی وہاں اٹک میں ہوتے ہیں. تو بہت ذی استعداد تھے، یہ نہیں کہ ان کو کتاب نہیں آتی تھی، ان کو کتاب بہت ہی اچھی طریقے سے آتی تھی. ظاہر ہے بہت ذی استعداد تھے تبھی تو ان کو دی گئی نا کتاب. کیسے پڑھائی ہمیں؟ رات کو ہمیں بتا دیا کہ بھئی آپ نے یہاں سے یہاں تک کل پڑھنا نہیں ہے، پڑھانا ہے. صحیح ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے تھے، کتاب کا مطالعہ، کہ اردو شروحات دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. آج دو دینی مدارس کے طلبہ کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سب کتابوں کے اردو ترجمے چھپ چپے. دیکھو میڈیکل سائنس کی جو زبان پاکستان میں جو آفیشلی زبان ہے وہ اردو ہے یا انگلش ہے؟ انگلش ہے نا. اب کوئی ٹیچر وہ انگلش کی کتابیں یا کوئی ڈاکٹر انگلش کی کتابیں اردو میں ترجمے کر کے رٹا لگا کے یاد کر لے تو اس میں میڈیکل سائنس تو آ جائے گی اس کو کسی بھی زبان میں، لیکن ساری ریسرچ آگے کس زبان میں ہے؟ وہ تو انگلش میں ہے نا. جو ریسرچ پیپر ان کے شائع ہوتے ہیں WHO کے یا اور اداروں کے، وہ اردو میں ہے یا انگلش میں ہے؟ تو وہ تو ترقی تو رک گئی نا اس کی. وہ تو جو اس نے رٹے مار کے نوٹس یاد کیے تھے ایگزام دینے کے لیے، اس سے آگے بڑھے گا. پیناڈول کے جو فضائل اس نے پڑھے تھے بس وہی یاد رہیں گے اس کو. کوئی بھی علم جس زبان میں ہوتا ہے نا، جو اس کی اوریجنل زبان ہوتی ہے، اس زبان کو سیکھے بغیر آپ اس علم میں عبور اور مہارت حاصل نہیں کر سکتے. تبھی تو یہ جتنے آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نا گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ کسی نے انگلش میں پڑھا ہے، کسی نے اردو میں پڑھا ہے، ان کو عربی نہیں آتی ہے، ترجمے تک غلط کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عوام چونکہ ان سے بھی بڑی فارغ ہوتی ہے، اس لیے عوام سمجھتی ہے واہ یار کیا ریسرچ ہے، کیا رپورٹ ہے. جیسے عوام جو ریلائبل ڈاکٹر ہے نا، جو صحیح ڈاکٹر ہے، ان کو سمجھتے ہیں پاگل ہے. پھینکو ڈاکٹر کو عوام کیا سمجھتے ہیں؟ بولو یار لایا ہے، یار کچھ نہیں لایا ہے. یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا اتنا ہٹ ہوگا. کچھ ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں جو اپنی قابلیت کی وجہ سے ہٹ ہے، لیکن زیادہ تر حکیم اور ڈاکٹر جو لمبی لا کے کیا کر رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. یہ منجن یہ والا قہوہ پی لو، فیٹ ایک ہفتے میں ختم. قہووں سے فیٹ ختم ہونا ہوتا. موٹاپا پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ قہووں سے ختم ہونا ہوتا ہے نا. سارے ہینڈسم سلم اسمارٹ گھوم رہے ہوتے، یہ والا قہوہ پی لو تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ والا ایک لہسن کھا لو تو کولیسٹرول ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ جو دل کی رگیں جمتی ہیں نا، دل کی رگیں، ایک ڈاکٹر سے ہماری بات چیت ہوئی، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو دل کے اٹیک ہوتے ہیں اور یہ جو دل میں وہ کیلشیم جم جاتا ہے نا رگوں میں،
تو بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ نہیں کرتا. تو لہسن کھا کے وہ ختم. اس نے کہا میرے بھائی اس پہ تیزاب کے قطرے بھی ٹپکاؤ گے وہ نہیں ہے, وہ سیمنٹ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. لہسن کھا لیا کریں, فائدہ مند چیز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ بیماری ہو گئی اور لہسن کھا کے وہ دل کی بلاکیج ختم. خیر یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں چھیڑتا نہیں ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا پبلک میں اتنا بولو نا اتنا ہٹ ہوگا. جو صحیح ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چلتے ہی نہیں ہیں, بہت کم ہیں جو یوٹیوب پہ چل بھی رہے ہیں لیکن صحیح بھی ہیں وہ تو, اور میں جانتا بھی ہوں ان کو, لیکن آپ کو بتاؤں گا نہیں میں. خیر تو بات کیا چل رہی تھی, جو بھی علم ہوتا ہے نا اس کی اوریجنل زبان میں ہوتا ہے تو پھر اس میں عبور حاصل ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے تھے, ہمیں جامعۃ الرشید میں یہ اصول بنایا ہوا تھا. اب ہمارے استاذ ہمیں حسامی پڑھاتے تھے نا, اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول فقہ بہت مشکل فن ہے. اصول فقہ ہے کیا؟ اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ دین کا علم جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے. یہ جو آج کل ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کہا ہے نا قرآن حدیث میں مسئلہ آتا ہے جی, قرآن حدیث سے ہم نے بیان کیا جی. ابے قرآن و حدیث سے مسئلہ تو قرآن حدیث میں ہی ہوتا ہے, تورات انجیل میں نہیں ہوتا. لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل کے استنباط کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں. ان اصول اور ضابطوں کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. فقہ یعنی جو مسائل کا باب ہے نا قرآن و سنت میں, وہ کیسے نکالا جاتا ہے, عبارت النص کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, اقتضاء النص کیا ہے, حدیث صحیح متواتر کے خلاف ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے. اگر کوئی حدیث صحیح ہے لیکن عموم میں بلوا تھا اس زمانے میں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا عام مسئلہ تھا, اس کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی کیوں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں. راوی اگر حدیث کی خود مخالفت کر رہا ہو, ایک صحابی نے حدیث بیان کی لیکن صحابی کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے تو کیا حکم ہے. یہ سارے فقہ کے اصول ہیں جو حنفیوں کے بھی ہیں, شوافے کے بھی ہیں, امام مالک کے بھی ہیں, امام احمد بن حنبل کے بھی ہیں. ان میں بہت سارے اصول سیم ہیں, کچھ اصولوں میں اختلاف بھی ہے. یہ اصول پڑھے جاتے ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے, اصول فقہ. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. تبھی ہر شخص کا الگ ہی قرآن و سنت ہے. ان سے پوچھو وہ قرآن حدیث کے مطابق کچھ اور بتا رہا ہوگا, ان سے پوچھو. مجھے وہ کسی نے کل واقعہ سنایا بڑا دلچسپ کہ کوئی اہل حدیث عالم تھے یا سلفی عالم تھے سعودیہ کے, تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, بنوری ٹاؤن کے بانی, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا عرب علماء سے بھی بڑا لنک تھا. تو عرب کے کوئی سلفی عالم تھے, انہوں نے ان پہ طنز کیا کہ تم حنفی لوگ جو ہے حدیثوں میں تعویلیں بہت کرتے ہو, ایز اٹ از حدیث کو نہیں لے لیتے. کہتے ہو نہیں ایکچولی حدیث کا یہ مطلب ہے تو حدیث کا یہ نہیں, تو یہ تعویلات اتنی کیوں کرتے ہو, جیسے حدیث آ رہی ہے ویسی لے لو بس. تو انہوں نے کہا شکر کرو ہم جیسے حدیث آتی ہے ویسے نہیں لیتے, کیونکہ جو عالم اعتراض کر رہے تھے وہ نابینا تھے. انہوں نے کہا اگر ہم ایسے ہی قرآن و سنت لے لیا کریں نا بغیر کسی تعویل کے, تو قرآن میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا خیال ہے, اب ایسے ہی لیا جا سکتا ہے اس آیت کو, اب اس آیت کو ایسے ہی لیا جا سکتا ہے. قرآن کہنا ہے من کان فی ہذہ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا ہے, فہو فی الآخرۃ اعمی, آخرت میں بھی کیا ہوگا, اندھا ہوگا. تو وہ ہنسنے لگے. خیر ظاہر ہے تعویل کی جائے گی کہ یہاں اندھے سے مراد جو دلائل سے اندھا ہو. کیوں بھائی, اللہ بلا وجہ نابینا لوگوں کو تھوڑی آخرت میں اندھا اٹھائے گا. ایک تو دنیا میں بھی آزمائش, آخرت میں بھی آزمائش. ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دلیل کی بیس پہ نہیں ہوتی ہے, ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دوسری حدیث یا قرآن کی آیت یا اجماع امت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ تعویل تو اسی کو تو فقہ کہا جاتا ہے, اور یہ تعویلات صحابہ نے بھی کی ہیں. ایک صحابیہ کہ شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دیں, نبی نے حکم دیا عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہ گزاریں. حضرت عمر نے جب قانون بنایا اپنے دور خلافت میں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو حکم یہ دیا کہ جب عورت کو طلاق ہوگی, چاہے 1 طلاق ہو یا 3 طلاقیں ہوں, عورت عدت شوہر کے گھر ہی گزارے گی, اور نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہوگا, شوہر کے ذمے. تو ان صحابیہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 طلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا نہ رہائش ملے گی. حضرت عمر نے ایز اٹ از نہیں لے لیا اس بات کو, فرمایا لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ, ہم قرآن کو اور نبی کی عام جو سنت ہے اس کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب, آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں, حدیث میں تعویل کر رہے ہیں. تعویل یہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خاص ہے, تمہیں نبی نے حکم دیا تھا, ایک عمومی اصول نہیں ہے. اور پھر نبی نے ان کو کیوں حکم دیا, اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں. بے پردگی کا مسئلہ تھا, دیور تھے, بعض نے کہا کہ زبان کی تیز تھی. قرآن نے کہا ہے کہ عورت عدت شوہر کے گھر گزارے گی لیکن فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے پھر نہیں گزارے گی. تو فاحشہ مبینہ میں زبان کی تیزی بھی ہے,
تو کوئی خصوصیت تھی، اس کو جنرلی قاعدے کے طور پہ مت بیان کرو، کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو نہ گھر سے نکال سکتے ہو، اور خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ تمہارے ذمے. تو قرآن نے تو شرط نہیں لگائی کہ 1 طلاق ہو، 2 طلاق ہو، 3 طلاقیں ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ تو اس فقہ یہ جو آج کل علم ہے، یہ علم تھوڑی ہے، فراغت کا نام علم ہے. مکتبہ شاملہ سے اور انٹرنیٹ سے ٹھش پھش کر کے تحقیقات کی، پارسل کر دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو امام حنیفہ نے بولا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی جان کرنا پڑے بھولے سے چھوٹ جائے تو سدہ صحف سے نماز ہو جائے گی. اگر آپ نماز میں پہلی یا دوسری رکعت میں فرض میں سورہ فاتحہ بھول گئے نا، آپ بعض دفعہ ظاہر قل ہو اللہ شروع کر دی، رکوع میں چلے گئے، بھول گئے آپ، تو سدہ صحف سے نماز ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز سرے سے ہے ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا. تو اس نے تو بھولے سے جان کر چھوڑو گے تو پھر تو واجب الادا ہے، بھولے سے چھوڑی تو سدہ صحف سے ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے لا صلاۃ، سرے سے کوئی نماز بولو ہے ہی نہیں. جیسے کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، سرے سے کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. تو یہاں تو آ رہا ہے سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. اب وہ بڑا زور لگا رہے تھے بھی بارش، بڑی عمر کے آدمی. تو میری عمر اس وقت 17-18 سال کی ہوگی، میرے پاس کوئی علوم بھی نہیں تھے. ویسے تو اب بھی ہم علماء کے مقابلے میں طالب علم ہی ہیں. تو مجھے فوراً ایک حدیث ذہن میں آ گئی. میں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا لا ایمان، ایمان ہے ہی نہیں. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا کافر ہو گیا. ایک آدمی وعدہ کر کے توڑ دے تو کیا مطلب؟ لا ایمان، یہاں بھی لا نفی جنس ہے، سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا بے ایمان ہے. بے ایمان تو کافر ہوتا ہے، جس میں ایمان نہیں وہ کیا ہے؟ تو کافر کا بچہ ہے، اور جو کافر کا بچہ ہوگا اس کا نکاح رہے گا؟ مسلمان ہو کے جو کافر ہو جائے تو سب سے پہلے تو نکاح ٹوٹتا ہے اس کا. تو میں نے کہا جتنے لوگوں نے بھی آپ سے وعدہ کر کے توڑا سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے. اور رفیع بھائی ہوتے تو کہتے بچے بھی اب کیا پیدا ہو رہے ہیں. کسی شخص نے شادی کے بعد وعدہ کیا، سب سے پہلے تو بیوی سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے. وہ بیوی سے کیا کیا پہلے وعدے کیے ہوتے ہیں، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یوں بھی کروں گا، آسمان سے تارے بھی توڑ کے لاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے جب بھاڑا میں جا کیا کروں گا، کون سا وعدہ، کیڑی دیکھ. تو وعدہ معاہدہ توڑتے ہی کافر ہو گیا. لا ایمانہ، ایمان سرے سے ہے ہی نہیں. جب ایمان سرے سے نہیں ہے تو کافر ہو گیا نا. کافر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کیا ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو میں نے کہا بہت لمبا سیٹ اپ چلا جائے گا. تو امام حنیفہ کا شکریہ ادا کر لو، انہوں نے بول دیا کہ یہاں یہ کمال جنس کی نفی ہے. جیسے لا ایمان لمن لا عہد لہ کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے، تو ایسے ہی لا صلاۃ جو اس کی نماز نہیں ہے، جو فاتحہ نہیں پڑھتا تو کامل درجے کی نماز نہیں ہے. نماز میں نقص پیدا ہو گیا، تبھی تو سدہ صحف کروا رہے ہیں اس کو. اگر وہ سدہ صحف کا بھی نہ کہتے پھر اعتراض کرتے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں کامل نماز مراد ہے، کمال صلاۃ کی نفی ہے، سرے سے نماز کی نفی نہیں ہے. اس کی دلیل ہے کہ قرآن متواتر ہے اور قرآن نے مطلق قرات کا حکم دیا ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں رکنیت جو ثابت ہوگی وہ قرآن سے، وہ ہے مطلق قرات. کہیں سے بھی قرآن پڑھ لو رکن ادا ہو گیا. آگے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نقص پیدا ہوگا، نماز میں عیب پیدا ہوگا. اور جب نماز میں عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تلافی کس سے ہوتی ہے؟ سدہ صاحب سے ہوتی ہے. میں نے کہا تو بہت ہی بیلنس رائے ہے، خاندانی رائے ہے. ان خاندانی رائے کی کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی بھی کیا ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے طنز تو مت کرو. اور میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم رائے سے اتفاق نہ کریں؟ ہمارا علم کیا ہے ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں. خیر بات کو میں اب جلدی سے سمیٹ کے لا رہا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. ہاں یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی تھی نا، یہ ہمارے دینی مدارس میں آج کل اردو شروحات آ گئی ہیں اور بیڑا طلبہ کا غرق ہو گیا. ہم پہ پابندی تھی اردو شروحات دیکھنے پر، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہی پڑھنی ہے جو کتاب عربی میں ہے. اور پھر طریقہ یہ تھا کہ رات کو آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کتاب کا، اس کا خود سمجھیں آپ اس کو کیا لکھا ہوا ہے اس میں. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، آ جائے گا. تو اس میں سمجھ کے آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کے خود سمجھ میں آ گئی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو ناممکن ہے سمجھ میں آنا. بہت محنت کر لی نہیں آ رہی. تو پھر صبح جب کلاس ہوتی تھی تو بجائے استاذ پڑھانے کے پھر ہم استاذ کو پڑھانا، دیکھنے میں ایسا ہی لگتا تھا جیسے طالب علم استاذ کو پڑھا رہا ہے. تو ہم پھر لیکچر پورا تیار کر کے ڈیلیور کرتے تھے. ٹیچر کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر دیں، اور جو بات ایسی ہے جو ان کو پتہ ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اس کو ایکسپلین کر دیں، بس ختم، چلو بھائی آگے چلو. یہ اس طرح سے چلتا ہے. یہی طریقہ نیچرل ہے علم حاصل کرنے کا. اور یہ جو آج کل طریقے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، استاذ بول رہا ہے اور آپ بیٹھ کے کاپیوں کی کاپیاں بھرے چلے جا رہے ہیں. بھائی کاپی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا. یہ کتاب کیوں چھپی ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ وہ ایک
بچہ گاؤں سے آیا, شہر میں مدرسے میں پڑھا, تو پڑھتا نہیں تھا, وہ لکھنے پہ فوکس کیا ہوا تھا. جو استاذ پڑھا رہے ہیں فی الحال لکھو اس کو, تاکہ علم کو کتاب میں, علم کے سمندر کو کتاب میں بند کیا جا سکے. تو صفحات کے صفحات کالے کر دیے اس نے, بوری میں ڈال کے لے گیا اپنے گاؤں. اب جو بھی کوئی پوچھنے کے لیے آتا کیا پڑھا, کہہ رہا سارا بوری میں ہے, جو میرا علم ہے کہاں ہے. ایک دن بکریاں آ کے بوری کھا گئی. پھر لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے, یار یہ کوئی وراثت کا مسئلہ بتاؤ, کہتا ہے بکری کے پیٹ میں. تو علم کی صلاحیت بڑھانی چاہیے, استعداد. کتابیں دنیا میں بھری ہوئی ہیں, پڑھتے رہو. ڈاکٹروں میں بھی وہ ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں جو ریسرچ میں گھسے رہتے ہیں, اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. حکیموں میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو اسی طرح علماء میں بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ طریقہ ہے اصل میں علم حاصل کرنے کا. کچھ چیزیں رٹا لگانے کی ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد سب کو رٹا وٹا نہیں ہے, بس کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے انسان میں. خیر, تو میں جو قرآن کی آیت کی مثال دے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں وہ بتا رہا تھا نا کہ جیسے ہمارے استاذ ایک دفعہ ہمیں بتاتے تھے تو ہمیں پتا دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا, تو بس اس کو کیچ کرو, پکڑو اس کو. تو پکڑ لیتے تھے الحمدللہ. تو آپ سوچو ہم پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا کہ جبریل اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور میں نے ایز اٹ از امت میں یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, اور اپنے الفاظ میں نہیں پہنچانا کہ مجھے یہ اجازت ہو اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں. الفاظ بھی وہی ہوں گے جو اوپر سے نازل ہوئے ہیں, اس میں ایک حرف بھی مجھے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے نا آپ قرآن میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں, کچھ ہماری کچھ آپ کی مرضی کی, تو قرآن نے اس کو بھی نازل کیا, اس آیت کو بھی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں, یہ اتھارٹی میرے پاس ہے ہی نہیں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی, مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا. تو اب سورہ قیامہ نازل ہو رہی ہے, اس میں قیامت کی ہولناکیاں, لیکن اللہ نے ٹاپک بیچ میں چینج کر دیا. لا تحرک بہ لسانک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں. جبریل جب آیتیں لے کے آتے آپ اپنی زبان سے اس کو فوراً ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے, فوراً کی کوئی لفظ نہ رہ جائے. تو آپ پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بھی تسلی دی اور سورہ قیامہ میں بھی. سورہ طٰہٰ میں فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ, اے نبی آیت کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ نہ کریں, نازل ہونے